الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت، رحمت عالم رحمت تمام، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جن کی شان رحمت کے، نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بند کر دو اس کو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، گزشتہ بیان میں سلسلے چشت خواجگان چشت کے تعلق سے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیران عظام میں سے چند شخصیتوں کا ذکر کیا۔ آج چھٹی شب ہے اور آج مختصر میں انشاءاللہ تعالی سرکار غریب نواز کی پوری زندگی مختصر اجمالی طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور چھٹی شب ہے، نماز، نوافل، دعا، ذکر، اذکار، یہ سب آج ہونا چاہیے کہ اس شب کو خاص سرکار اجمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، اور مجھے بھی کئی ایک پروگرام میں آج جانا ہے۔ انشاءاللہ مختصر میں سرکار غریب نواز کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ ان کو بولو چلائے کم، کام زیادہ کرے، چلائے کم، پیچھے باہر جو پھر آوازیں زیادہ آتی ہیں۔ اور مسئلہ بھی ہے، مسجد کے آس پاس جب بھی کوئی کام ہو تو اس کی آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے، مسئلہ بھی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ کی ولادت باسعادت ایران کے علاقہ سنجر میں
اور آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عابد و زاہد، آپ نے 97 سال کی زندگی پائی۔ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کی تھی۔ ترکا میں باغ آیا، پون چکی ملی، اور اپنے دور کے سرمایہ داروں میں ان کا نام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی مشیت نے کچھ اور ہی انتخاب کیا تھا۔ کچھ مہینوں تک باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، پھر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے آپ کو کچھ کھلی مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا، جس سے دل آپ کا دنیا سے سیر ہوا۔ دوسرے دن سارا سرمایہ بیچ کر آپ غریبوں میں تقسیم فرما کے خراسان پہنچتے ہیں۔ خراسان میں آپ نے علم ظاہر حاصل کیا، مختصر علم پڑھا، مگر زیادہ علم پڑھنے کے لیے پھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند آئے اور پھر بخارا تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں یہ بڑے علم کے مرکز اور علم کی بڑی جامعات، بڑی یونیورسٹیاں وہاں پہ موجود تھی۔ آپ تقریباً 9 سال یا 10 سال خراسان اور سمرقند میں پڑھے، بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے محدث بنے، فقی بنے۔ آپ کے استادوں میں ایک حضرت فقی حسام الدین کا نام آتا ہے، جن سے آپ نے فقہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شاگردوں میں ہزاروں ہیں، مگر معین الدین چشتی ہمارا شاگرد، اس پہ ہمیں فخر ہو رہا ہے۔ ایک زبردست عالم بنے، فاضل بنے، مگر دل اندر سے جو ہے مایوس ہے کہ معین الدین یہ ظاہری علم حاصل کیا، اب جب تک علم باطن حاصل نہ کریں گے تب تک جو ہے سیری حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے آپ اتنے زبردست عالم بنے، فقی، محدث، ظاہری علوم، سارے علوم دینی حاصل فرمائے، اور پھر ایک مرشد کامل کی تلاش میں آپ سمرقند و بخارا سے نکلتے ہیں۔ اس ظاہری علم کے آگے بھی ایک علم ہوتا ہے، علم باطن ہے، اور وہ علم جب بندے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار کے دروازے بندے پہ کھل جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے، علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ آپ گئے اور آپ بغداد پہنچتے ہیں۔ بغداد میں بہت بڑے شیخ کامل جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں کی جامع مسجد میں اپنے مریدین ہیں جو اپنے وقت کے اولیاء ہیں، انہیں آپ مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں پہنچے ہیں۔ دروازے پر آپ بیٹھے رہے، اندر جھانک کے دیکھا تو کوئی بزرگ خطاب کر رہے ہیں، ساری مسجد صالحین اولیاء سے بھری ہے۔ اللہ اللہ، یہ پہلا اتفاق ہے، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب کر رہے ہیں، اور اجنبی ہو کر نا آشنا ہے اس آبادی سے۔ سرکار غریب نواز دروازے پہ جھانکتے ہیں، دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اب اللہ والے ان کی نگاہ اور ان کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ سرکار عثمان ہارونی بیان کرتے کرتے، خطاب کرتے کرتے دیکھ لیتے ہیں کہ جو آنے والا درویش ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص میرے لیے ہی بھیجا ہے۔ نگاہوں کے بعد دلوں کے درمیاں پہنچی، چراغ کہاں جلا، روشنی کہاں پہنچی۔ آپ فرماتے ہیں معین الدین تمہاری جگہ وہاں نہیں، یہاں ہے، اور بلایا۔ یہ پہلا اتفاق ہے، اس سے پہلے نہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہے، نہ آپ نے سرکار غریب نواز کو دیکھا ہے، مگر سب کچھ روشن ہو گیا۔ آئے اور آپ سے معانقہ مصافحہ ہوا، سارے لوگ چلے گئے۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسرار سے پردہ، رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں معین الدین ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، اچھی آئے اور ہم تمہیں اپنے سلسلے میں بیعت کریں گے، یہی مشیت نے چاہا ہے۔ جاؤ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ جاؤ 1000 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو، 1000 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھائے۔ جاؤ 1000 رکعت نماز نفل پڑھو، 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، مجاہدہ کروایا اور پھر اپنے پاس بٹھایا، بلایا اور فرماتے ہیں دیکھو میری انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ
فرماتے हुजूर आपकी उंगलियों में मुझे अर्श और नीचे तहत सरा तक सारे जो है सारे हालात मुझ पे रोशन है। कहा जाओ फिर एक मर्तबा मुजाहदा करो। फिर कुछ सूरतें और कुछ वर्द वज़ाइफ पता फरमाए गए। फिर बुलाया। फिर हजरत उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन अब देखो उंगलियों में क्या नजर आ रहा है। गरीब नवाज सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं हुजूर 18,000 आलम आपकी दोनों उंगलियों में मोइनुद्दीन मुशाहदा कर रहा है। जाओ मोइनुद्दीन अब तुम्हारा काम हो गया। अब सिलसिले खिलाफत सिलसिले इरादत में आपको लिया, खिलाफत अता फरमाई। और ये सारे वाक़ियात में अर्ज कर चुका हूँ, चूंकि अब सरसरी बयान करना है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। फिर 20 साल तक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्मान हारून की खिदमत में रहते हैं। 2 मरतबा खाने काबा के हज के लिए तशरीफ ले गए और वहां भी उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिज़ाबे काबा के सामने आवाज लगाई, मौला ये तोहफा लाया हूँ अल्लाह की तरफ से। खाने काबा से आवाज आती है उस्मान हारूनी हमने भी मोइनुद्दीन को जो तुम्हारा तोहफा है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। फिर वहां से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गए, हाथ पकड़ा और कहते हैं मोइनुद्दीन इन अल्फाज में रसूलुल्लाह को सलाम करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। ये सलाम किया सरकार गरीब नवाज ने। तुरबती मुस्तफा जाने रहमत से जवाब आता है वालेकुम सलाम या कुतुबल मशाइख फिल बहर वल बर। ऐ खुशकी और तरी में रहने वाले सारे अक्ताब और सारे कुतुबों के सरदार मोइनुद्दीन तुम पे भी मुस्तफा का सलाम हो। अब हाथ पकड़ के कहते हैं अकनू बदरजाए कमाल रसीदी मोइनुद्दीन अब जहां पहुंचाना था वहां तुम दर्जाए कमाल तक पहुंच गए। फिर वापस हुए हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह एतकाफ में बैठ गए और कुछ जमानों तक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में रहे। सुबह फजर के वक्त उस्मान हारूनी के पास सरकार गरीब नवाज जाते, आप उन्हें फक्र की तालीम देते। इस तरीके से आप कुछ साल रहे। फिर एक वक्त आया आपने पीर मुर्शिद से इजाजत ली और आप अस्फहान तशरीफ ले जाते हैं। अस्फहान ईरान का एक जबरदस्त इलाका है। अस्फहान देखिए मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा वरना इसके लिए घंटों चाहिए। अब एक एक ख्वाजा साहब के एक एक पीर का शजरे में कई कई दिन निकल जाते हैं, इसलिए आपको इजमाली तौर पे जिक्र कर रहा हूँ। अब आप जो है अस्फहान तशरीफ ले गए। अस्फहान में हजरत शेख बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सरकार गरीब नवाज की मुलाकात होती है। उनको अपने सिलसिले में आपने दाखिल फरमाया, अस्फहान रहे और ईरान के फिर कुछ इलाकों में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन की खिदमत करते रहे। फिर हजरत बख्तियार काकी को लेकर 558 हिजरी में जो है आप जो है तशरीफ ले आए मक्का शरीफ मदीना शरीफ यानी हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए तशरीफ ले आए। एक मरतबा फिर दोबारा आपकी हाजिरी हुई। जो दोबारा हाजिरी होती है तब खाने काबा का तवाफ और सारे अरकान अदा करने के बाद सरकार गरीब नवाज जो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में पहुंचते हैं, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साथ है। आप हुजरे रसूल में दाखिल होते हैं, मबाजे अक़दस के सामने खड़े रहकर मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में सलाम करते हैं। ये दोबारा इत्तिफाक था, आप सलाम करते हैं। हजारों लोगों ने सुना मुस्तफा जान रहमत ख्वाजा के सलाम का जवाब दे रहे हैं और फिर आप उसी जगह ठहरे। रात होती है, ख्वाब देखा, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं मोइनुद्दीन जिस पीर के साथ तुम्हें रहना था, जिनकी सोहबतें 20 साल तुमने गुजार डाली, ये सब इसलिए था कि तुम्हें परवान चलाया जाए। तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए ट्रेन किया जा रहा था, तुम्हें एक बहुत बड़ी मुहिम पे जाना है, इसलिए ट्रेनिंग थी। ऐ मोइनुद्दीन पीर की सोहबत में रहकर हमारी बारगाह में मकबूलियत की सनद लेकर अब तुम ट्रेन हो गए। अब तुम्हें जिस सरहद और जिस मुहिम पे जाना है उसका तुम्हें नक्शा बताया जाए। सरकार ने हिंदुस्तान का जो है जाने का हुक्म दिया कि जाओ और वहां जाकर तुम्हें मुस्तफा जान यानी हमारे दीन की तबलीग करनी है। सरकार गरीब नवाज सुबह बेदार होते हैं तो फिर पता नहीं हिंदुस्तान का नाम तो सुना है मगर हिंदुस्तान में किस जगह जाना है इसकी कोई बात और आका ने ख्वाब में शरह न फरमाई। उसी दिन मुस्तफा जान रहमत ने जीते जागते सरकार गरीब नवाज को एक अनार अता फरमाया। उस अनार में हिंदुस्तान का सारा नक्शा मुस्तफा जाने रहमत ने बता डाला, सारा जीपीएस बता डाला। मोइनुद्दीन तुम्हें कहां जाना है, यहां से निकलो बगदाद जाओ, बगदाद से बदख्शां आए, बदख्शां से हरात, हरात
ہرات سے سبزاوار، سبزاوار سے پٹیالہ، پٹیالے سے لاہور، پنجاب آتے ہوئے دہلی، اور دہلی سے جہاں اجمیر جانا ہے سارا لوکیشن مصطفیٰ نے انار میں خواجہ کو بتا ڈالا۔ اور جاؤ، اب تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو معاملات تھے یہ سارے معاملات ٹریننگ دیے جا رہے تھے، اتنا بڑا کام کرنا ہے اس کے لیے سینہ بھی مضبوط چاہیے، وہ علم بھی مضبوط چاہیے۔ ہمارے جیسا بھاگ جاتا کہ دو چار لوگ مخالف ہو جاتے تو ہم لوگ امامت چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پیچھے جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے خلاف پتری کا بھی چھپواتے ہیں کہ نہیں کرنی ہے نماز، اور کہیں دکان کھول لیتے ہیں۔ اب جن کو اتنا زبردست کام کرنا ہے ان کا سینہ بھی مضبوط بنایا جائے، اتنے سال تک ٹریننگ کروائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عطا بنا کر ہندوستان میں بھیج رہا ہے۔ جاؤ، اور جاتے جاتے معین الدین بارڈر پہ ہمارا شیر بیٹھا ہے، ملاقات کر کے جانا۔ اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، بدخشاں پہنچے ہیں، بدخشاں سے آپ ہرات آئے، ہرات سے سبزاوار آئے۔ سبزاوار کا بادشاہ محمد یادگار شیعہ مذہب رکھتا تھا، شیعت کی طرف مائل تھا، فقیروں اور بزرگوں سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آتے آتے سبزاوار میں قیام کرتے ہیں، اور نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، چھوٹا سا تالاب تھا، وضو فرمایا، وہاں باغ لگا تھا، باغ کا مالی جب فقیروں کو دیکھتا ہے، درویشوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضور یہاں سے چلے جائیں، یہاں کا جو حاکم ہے شام کے وقت یہاں پہ گھومنے آتا ہے اور وہ فقیروں سے بدتمیزی کرتا ہے اور فقیروں کا دشمن ہے، آپ چلے جائیں۔ سرکار غریب نواز نے کوئی مطلقاً توجہ نہ فرمائی، دھیان نہ دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، محمد یادگار جو سبزاوار کا حاکم سبزاوار تھا وہ آیا، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ سگری پہ کچھ پک رہا ہے، اور سرکار غریب نواز کی طرف منہ بگاڑ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ فقیر کا میرے باغ میں کیا کام ہے۔ قریب آیا، ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا، اللہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہتے پانی لاؤ، پانی لایا، اور آپ نے پانی کے چند قطرے محمد یادگار حاکم سبزاوار کے جو ہے چہرے پہ چھڑکے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مالی آپ کے قدموں میں گرتا ہے، حضور یہ تو نہیں جانتا ہے فقیروں اور درویشوں کا مقام کیا ہے، معاف کر دیں۔ پھر آپ نے پانی کے قطرے ڈالے، وہ ہوش میں آیا، مگر اب جب ہوش آئے تو وہ حقیقی ہوش آ گیا ہے۔ نہ جانے اس بے ہوشی میں کیا کیا اسرار اور کیا کیا راز دیکھے، ہوش میں آیا ہے، خواجہ کے قدم پکڑتا ہے۔ اس وقت سرکار غریب نواز نے مذہب شیعت کے رد میں ایک زبردست خطاب فرمایا، تقریر فرمائی، اور محمد یادگار جو ابھی تک شیعہ مذہب رکھتا تھا آپ نے اس کے سامنے زبردست تقریر فرمائی، اور یہ ثابت فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ ابو بکر عمر وہ بھی رسول اللہ کے نائب ہیں، حضور کے ساتھ اللہ انہیں بھی جنت میں داخلہ دے گا۔ آپ نے اس وقت جو ہے اہل بیت اطہار کے فضائل بھی بیان کیے۔ اب محمد یادگار سبزاواری آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، اور جو ہے خواجہ چلنے لگے کہ حضور اب تک تو بے ہوش تھا، اب جب ہوش میں لائے ہو تو دیدار دکھا کر حجاب میں جانا چاہتے ہیں، حضور اب آپ کے بغیر نہ رہوں گا۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا، حاکم سبزاوار تھا، سبزاوار کا بہت بڑا حاکم تھا، اپنے غلام نوکر چاکر سب کو بلایا اور سارا جو مال سامان تھا فقیروں میں تقسیم کیا، اپنی ملکیت کسی اور کو سونپا، ایک پرانا کپڑا پہن کر خواجہ کے ساتھ ہندوستان کے سفر پہ روانہ۔ اللہ یہ اللہ والوں کی نگاہوں سے کیا کام ہوتا ہے۔ اقبال کی مجھے یاد آ رہی ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت تو دیکھنے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ اب وہاں محمد یادگار سبزاواری آج بھی خواجہ کی بارگاہ کے قریب ان کا مزار ہے۔ اللہ چند دن کی صحبتیں کیا رنگ لائی، اللہ بزرگوں کی صحبت کمال پیدا کرتی ہے۔ حضرت حور آئے تھے یزید کی طرف سے، مگر چند دیر امام پاک کی صحبت میں کیا رہے، صدیاں بیت گئی، آج بھی حور کا روزہ چمک رہا۔ صحبتیں بزرگوں کی لنگ لاتی ہے۔ محمد سبزاوار یادگار جو سبزاواری محمد یادگار خواجہ کے ساتھ رہا، یہ
काफिला चलता है, चलते चलते जैसा कि रसूल पाक ने फरमाया था सरकार गरीब नवाज से, बेटा जाते जाते बॉर्डर पे हमारा शेर बैठा है, मुलाकात करके जाना। हजरत दाता अली हिजवेरी, हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में 40 दिन ख्वाजा रहते हैं। हजरत जो है दाता गंज बस किस बुजुर्ग और शख्सियत का नाम है आपको मालूम है? गौसी आदम जैसे जलील कद्र वली कहते हैं। अगर मैं अली हिजवेरी का जमाना पाता तो जरूर अपना पीरो मुर्शिद अली हिजवेरी ही को बनाता। कितने बड़े बुजुर्ग हैं होंगे हजरत दाता अली हिजवेरी, आज भी लाहौर में जिनका मज़ार पाक है। 40 दिन रहे, चिल्ला किया और फिर जो है 41वें दिन में इजाजत तलब करते हैं, मगर कब्र दाता से जवाब न आया। और दूसरे दिन फिर जवाब न आया। तीसरी मर्तबा जब आपके दिल में ख्याल आता है कि 40 दिन का चिल्ला किया, कब्र दाता से कोई जवाब नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है 40 दिन यहाँ पे रहा हो और हजरत दाता अली हिजवेरी मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो कि नाराज हो। तीसरे दिन जब आपने मुराकबा किया, कश्फ में हजरत दाता अली हिजवेरी से मुलाकात है, आप फरमा रहे मोइनुद्दीन जवाब न देने की वजह नाराजगी नहीं है, अरे जमानों के बाद तेरे जैसा कामिल हमारे बारगाह में आया है, तुम्हें इजाजत देने का दिल नहीं चाहता है। जब तुम सुबह यहाँ कुरान मजीद पढ़ते हो हम अपनी कब्र में खुश हो जाते हैं, दिल नहीं चाहता है कि अपनी बारगाह से तुम्हें इजाजत दे, रुखसत दे, मगर एक बहुत बड़े काम के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने तुमको जो है इंतखाब तुम्हारा किया है, एक जबरदस्त मुहिम के लिए जाना है। जाओ मोइनुद्दीन, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, एक वो वक्त आएगा तेरा मिशन कामयाब होगा और कुफरिस्तान की जमीन पर तौहीद के नगमों की आवाजें आने लगेगी। अल्लाह अल्लाह। और जाते जाते ख्वाजा की तो आदत करीमा है समंदर को कूजे में भर देना, ये तो ख्वाजा की आदत है। किसी ने कहा था इमाम पाक के बारे में लिखिए, 4 मिसरों में सारी सवान इमाम आली मकाम के बयान कर दी। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आदत ख्वाजा की समंदर को कूजे में भर देते हैं और कभी वक्त आता है सारा अजमेर का पानी कासे में आ जाता है। जाते जाते चौक लिया और कुंदा किया ख्वाजा के तुरबत की, अली हिजवेरी के तुरबत की जो दीवार है उस दीवार पर 2 मिसरों में सारी जिंदगी दाता अली हिजवेरी के नक्श फरमा दी। फरमाते गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक़ि सारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। वहां से निकले, वहां से निकलकर आप जो है पटियाला पहुंचे, वहां से आप दरियाए रावी के रास्ते से पंजाब, पंजाब से लाहौर, लाहौर से पटियाला, पटियाला से दरियाए रावी, वहां से होते हुए दिल्ली आए और दिल्ली से होते आप अजमेर शरीफ तशरीफ लाते हैं। जब आए आपके साथ 40 दुर्वेशों की जमात है। ये हिजरी 588 का साल है। कितने? 588 में आप अजमेर शरीफ तशरीफ ले आए। 633 में आपका विसाल है, 45 साल हिंदुस्तान में रहे। सुनिए आगे मैं सरवारा बयान करता हूँ इंशाअल्लाह। अब जो है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अजमेर में तशरीफ लाए। अब यहाँ पहले ही से जो है एक मोहम्मद हुसैन करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब ने यहाँ पर इस्लामी झंडा गाड़ा था, मगर जो काम होना चाहिए काम तो हुआ था, मगर इंतखाब मशीयत इलाही ने वो काम सरकार गरीब नवाज के हिस्से में रखा था। आए अब वाकया मशहूर, बैठ गए, राजा के ऊंट आते हैं उठाते हैं, उठते नहीं है। ये वाकया और ये 2-4 वाकया 2-4 करामतें सरकार गरीब नवाज की ऐसी हुई, सारे अजमेर में पता चल गया। और वहां का राजा राय पथूरा जो अजमेर शरीफ का राजा था, उसकी माँ बड़ी नजुमा थी, मुनज्जिमा थी, नजूम और सितारों को देखकर वो पेशन गोई किया करती थी, भविष्यवाणी करती थी। ख्वाजा की अजमेर शरीफ आने से 12 साल पहले राय पथूरा पृथ्वीराज की माँ ने उससे 12 साल पहले कहा था, बेटा तेरी हुकूमत के पाए हिंदुस्तान की जमीन पे बड़े मजबूत हो गए हैं, मगर मेरा इल्म बता रहा है, मेरी ज्योतिषी बता रही है, एक मर्द कामिल आएगा, एक दुर्वेश आएगा जिसका ये हुलिया होगा, वो तेरी सल्तनत का तख्ता पलटेगा, अपने मजहब को इस जमीन पे मुकम्मल तौर पे गालिब करेगा। राजा राय पथूरा ने अपनी माँ की बात सुनकर पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया था कि इस शक्ल का कोई आदमी आए तो गिरफ्तार किया जाए या फौरन कत्ल कर दिया जाए।
یہ چونکہ اس کی ماں جو ایسٹرولوجر تھی، اب سب بھوشیوانی دیتی تھی، آج بھی ہوتے ہیں بابا لوگ نہیں، جب دیکھ کے آدھا پیسہ اسی سے کماتے ہیں اور ادھی میں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے کہ یہ تو اب یہ سب اس زمانے میں جادو کا دور تھا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی تشریف لے آئے، اب جب دیکھا یہ کرامتیں اور اب یہ نمازیں اور عبادت الہی، 40 درویشوں کا یہ قافلہ ہے سارے اجمیر شریف میں۔ اجمیر شریف یہ بہت پرانا نام ہے، اجیا کر کے ایک راجہ گزرا ہے جو ایک زمانے میں راجہ رائے پرتھوی راج چوہان سے پہلے اس نے اجمیر شریف میں جس کی حکومت تھی اس کا نام تھا راجہ اجیا، اور میر یہ سنسکرت کا لفظ ہے، میر پہاڑ کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور اس پہاڑی علاقوں میں راجہ اجیا کر کے حکومت کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو ملا کر اجیا میر اور پھر آگے چلتے چلتے اجمیر کر دیا گیا۔ یہ جو ہے آپ کا یہ اس نام کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ خیر جادو کا زور تھا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ سارے حالات ہوئے ہیں، اس نے کسی بھی طرح کی ممکن کوشش کی کہ فقیر کو ہٹا دیا جائے۔ اب بڑے بڑے جادوگر سارے واقعات ہم نے سنے ہیں، اجے پال جوگی جو ہندوستان کے بڑے جادوگروں میں مانا جاتا تھا، شادی دیو جو حکومت کا جادوگر تھا جسے حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، بادشاہ نے کہا جاؤ اس فقیر کا تختہ پلٹ ڈالو، اللہ وہ اپنے جادو کے زور پہ آیا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر آپ کے ساتھیوں پر گولہ باری کرنے لگا، آگ کے طرح طرح کے جادوؤں کے شعبدے دکھائے، مگر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے انگلی پہ دم کیا، ایک حصار کر لیا، اپنے خادموں سے کہا کہ اس حصار کے اندر رہنا ہے، وہ اوپر گیا، اوپر سے گولے برساتا رہا، آگ پھینکتا رہا، آندھیاں چلاتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید جس بندے کے ساتھ ہو اسے دنیا کی یہ ساری چیزیں نقصان نہ پہنچائے۔ جب اس کا سارا زور ختم ہو گیا، سرکار غریب نواز اپنے کھڑاؤ کو حکم دیتے جا اسے مار کے نیچے لے آ۔ خیر وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ میرا سارا جادو تار تار ہو گیا اور اس فقیر مرد کامل اس درویش کا کچھ نہ بگڑا، اس کے دل میں ایمان تھا، اس کا دل کھل گیا کہ واقعی میں یہ درویش حقیقی درویش ہے، یہ سچا درویش ہے، اس سے ٹکرانا بے وقوفی ہے۔ خواجہ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑا اور شادی دیو بھی خواجہ کے مریدوں میں داخل ہو گیا۔ جب یہ بات پتہ چلی اتنے بڑا جادوگر، حکومت کا جادوگر اسلام لے آیا، اب کون ٹکر لے گا؟ پرتھوی راج چوہان نے اجے پال جوگی کو بلایا جو اجمیر کے اطراف میں رہتا تھا، وہ آیا، وہ بھی اپنے زور اپنے جادو سے ساری کرشمے دکھاتا رہا۔ سرکار غریب نواز کہتے اجے پال میں دیکھ رہا ہوں تیرا ستارہ بہت اچھا ہے، تو کیوں خواہ تکلیف کر رہا ہے؟ آپ کا یہ چند الفاظ آپ کے نہ جانے اجے پال جوگی کے دل پہ کیا اثر کرتے ہیں، اس کے کفر کا تلسم ٹوٹا ہے، ایمان کی شمع داخل ہوئی اور یہ دوسرا ہندوستان کا بڑا جادوگر بھی قدموں میں گر کر خواجہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے راجہ رائے پتھورا کے پاس کچھ بچا نہیں، مہاشکتیاں تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایمان لے آئے۔ آج جہاں خواجہ صاحب کا مزار ہے، یہ شادی دیو کا یہاں مندر تھا، یہ کیا کہ وہ جگہ تھی جہاں شادی دیو اپنے لوگوں چیلوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ کہ حضور جب اتنے سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں اور بھی کافی ایمان لے آئے، اب کب تک اس دریا اور انا ساگر کے کنارے پہ ہم ڈیرا ڈال کے نمازیں پڑھیں گے؟ حضور اب میں جگہ دیتا ہوں۔ اللہ آج جہاں سرکار غریب نواز کا مزار ہے یہ جگہ دی گئی، یا ایک مسجد اولیاء مسجد یہاں پر تعمیر ہوئی اور وہیں پہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل بہت اعلیٰ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کا کام ہندوستان میں جاری فرمایا۔ اللہ اور پھر جو ہے 2-3 واقعات ہوئے، بادشاہ راجہ رائے پتھورا سے اس کی ماں کہتی رہے بیٹا اس بزرگ سے ٹکرانا عقل مندی نہیں ہے، مگر وہ جو ہے بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ جب سرکار غریب نواز ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے اس وقت شہاب الدین غوری کا لشکر بھی شکست کھا کے جا رہا تھا۔ لشکر نے کہا تھا فقیر اس زمین پہ نہ جانا، یہاں کے لوگ ہم شکست کھا کے جا رہے ہیں، یہاں کے لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ سرکار غریب نواز نے شہاب الدین کے لشکری سے کہا تھا تم تلوار کے بھروسے پہ آئے تھے، فقیر مصطفیٰ کے کرم کے بھروسے پہ آیا ہے۔ اللہ یہ ساری باتیں ہوئے، ایک آدمی کو راجہ رائے پتھورا
پتھورا نے گرفتار کیا اور مار دیا. اس کی ماں سرکار غریب نواز کے پاس آئے, حضور راجا نے بغیر قصور کے میرے بیٹے کو مار دیا. آپ اس کی لاش پہ تشریف لے گئے اور آپ فرماتے ہیں اے مرے ہوئے مقتول, اگر بغیر قصور کے راجا نے مارا ہے کھڑا ہو جا. اتنا کہنا تھا, وہ مردہ جان آتی ہے اور فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ یہی ہے. اور جو ہے سرکار غریب نواز اس وقت فرماتے ہیں کہ راجہ اگر اس طرح ظلم کرے گا تو پھر میں برداشت نہ کروں گا. یہ بات راجہ رائے پتھورا کو پتا چلی, وہ غصہ ہو گیا اور اس نے پھر کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو مارو. ایک آدمی کھنجر لے کر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا مارنے کے لیے, اور راجہ نے کہا تھا کہ اگر ان کو مارنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تجھے بہت ساری دولتیں دوں گا. وہ خنجر لے کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا ہے, مگر اللہ اللہ وہ خنجر چھپا کے آیا ہے. اوروں سے چھپ سکتا ہے, خواجہ سے کیسے چھپے گا؟ سرکار غریب نواز اپنے کرتے کے بٹن کھولتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرے قتل سے راجہ زندگی بھر تیری فیملی کا کفیل بن سکتا ہے اور مجھے قتل میں تو کامیاب ہو جائے تو راجہ تجھے بہت سارا خزانہ دے گا. تیری بیٹی کے شادی کا مسئلہ, تیرے گزارے کا خرچہ, یہ سب تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں. اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا ہے کہ میرے قتل سے ایک انسان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم تو مانوتا کا درس دینے آئے ہیں, ہم تو انسانیت کا درس دینے آئے ہیں. لے مجھے مار اور راجہ کا انعام لے لے. اتنا خواجہ کا اخلاق دکھانا تھا. وہ کیا مار تھا؟ اس خواجہ کے اخلاق کی تلوار نے اس کے کفر کو مارا ہے. وہ قدموں میں گرتا ہے اور خواجہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو ہے سبحان اللہ نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. چلو تھوڑا ریسٹ تو ملا مجھے. سبحان اللہ. اب جو ہے سرکار غریب نواز احمد اللہ تعالیٰ علیہ یہ اخلاق تھے اور آپ کے اسی اخلاق کی بنیاد پر وہ آدمی مسلمان ہو گیا. اخلاق سے کیا نہیں ہوتا ہے, ظاہری تلواریں تو کلسر قلم کرتی ہے, اخلاق کی تلواریں دلوں کو بدل دیا کرتی ہے. پھر مجھے اقبال کی یاد آ رہی ہے, محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی ماں, چشمے باطل پہ آیا جوڑے ایماں کر دے, دے کے ذروں کو جلا مہر ترکشا کر دے. ہے محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی ماں, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے. خیر یہ ساری چیزیں ہوئی. سرکار غریب نواز جلال میں آئے, آپ فرماتے ہیں من تورا زندہ بلشکر اسلام گرفتے دادے, میں نے زندہ رائے پتھورا کو لشکر اسلام کے حوالے کیا. آپ بشارت دیتے ہیں. راجہ کہا دیکھو یہ اپنی جگہ بیٹھ کر بشارتیں دے رہا ہے. اسی رات سرکار غریب نواز شہاب الدین گوری کے خواب میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوٹ ہندوستان میں حملہ کر. خواجہ کو حکم پا کر غزنی سے وہ لوٹا, ہندوستان میں آیا. راجہ کو پتا چلا کئی ہزار کا لشکر لے کر اجمیر کے بعد ایک تراوڑی کر کے علاقہ ہے, وہاں دونوں اسلامی شہاب الدین گوری کا لشکر اور راجہ رائے پتھورا کا لشکر ٹکرا کیا ہے. اس کا لشکر بھاگا, شکست کھایا اور زندہ راجہ پتھورا گرفتار ہوتا ہے, قتل کے حوالے ہوتا ہے. اور ایک درویش و مرد کامل نے جو بشارت دی وہ بشارت پوری ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اس طرح سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہے. اب سارا اسلامی سلطنت کی بنیادیں آئی, راجہ ختم ہوا, اس کا تخت اس کا تہس نہس ہو گیا, حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی, اسلامی شاشن قائم ہوا. اب سرکار غریب نواز کے ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین آتے رہے اور اب جہاں سرکار غریب نواز کا آج مزار پاک ہے وہاں بیٹھتے رہے اور وہاں رات کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دیتے, لوگوں کو سکھاتے اللہ اس کے رسول کی باتیں. جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو اسلام کے قریب کرتے. اور آج جس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہی بیٹھتے تھے اور اپنے مریدین اور اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے, یہی آ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے. جہاں آج خواجہ کا جنتی دروازہ ہے 33,000 قرآن مجید خواجہ نے اس جگہ ختم فرمائے ہیں. یہ وہ جگہ ہے اور یہاں بیٹھ کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسلام کے دامن سے وابستگی لی, اس لیے یہ جنت کا دروازہ ہو گیا. اب 45 سال سرکار غریب نواز ہندوستان کی زمین پر رہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنا زبردست کام سرکار غریب نواز نے کیا. بڑی یونیورسٹی, بڑے جامعات, بڑی تحریکیں اور بڑا مشن چل لینے والے 45 سال میں وہ کام نہ کر پائیں گے. 588 میں خواجہ تشریف لے آئے ہیں, 633 میں سرکار غریب نواز رحمت اللہ
تعالیٰ علیہ کا وصال ہے 45 سال. اگر ان 45 سالوں کو میں دنوں میں ڈیوائڈ کرتا جاؤں تو 16,424 دن ہوتے ہیں اور 92 لاکھ لوگ خواجہ کی آیت پہ ایمان لے آئے. یعنی 16,424 دن میں 92 لاکھ لوگ خواجہ کی آیت پہ ایمان لے آئے. اس اعتبار سے روزانہ 560 لوگ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام. اور جو ہے میں ان کو اور آسان کرتا ہوں, یعنی 16,424 دن ہے, اس کو آپ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ان 24 گھنٹوں میں آپ ڈیوائڈ کرتے جاؤ تو تقریباً 3,94,200 گھنٹے ہوتے ہیں اور آپ نے 92 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. اس اعتبار سے ہر ایک گھنٹے میں 23 لوگ کلمہ پڑھ کے خواجہ کے مرید ہوئے ہیں. ہر ایک گھنٹے میں 23 لوگ خواجہ کے دامن سے وابستہ ہیں. ایک گھنٹے میں 23 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ابھی میں نے تقریر شروع کی, اب سے لے کر ابھی تک 19 لوگ کلمہ پڑھ کے خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے. یعنی اتنا زبردست کام سرکار غریب نواز نے کیا. 92 لاکھ کا فگر کتنا زبردست ہوتا ہے, اس کو کبھی دماغ میں لائیے گا, وہ کراؤڈ کبھی اپنے دماغ میں لائیے. 92 لاکھ بڑی جامعہ, بڑی یونیورسٹیاں, بڑی تحریکیں جو صدیوں میں کام نہ کرے, 45 سال کے مختصر سی مدت میں 92 لاکھوں کے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنایا ہے. اور اس طرح زبردست کام کیا, ان 92 لاکھوں کی نسلیں آئی, پھر وہ بھی ایمان والے, اور قیامت تک ہندوستان کی زمین پر مومن پیدا ہوں گے. ان کے ایمان پر میرے خواجہ کی تبلیغ کا احسان اللہ. اور جو ہے 633 میں آپ کا وصال ہے. وصال کے آخری ایام ہے, رجب کی 2 تاریخ کو آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں. حضرت شیخ حمید الدین ناگوری, بابا فرید اور بڑے بڑے آپ کے خلفاء جن کا ذکر انشاءاللہ کبھی کریں گے, یہ سارے ہیں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 633 ہجری میں رجب کی 2 تاریخ کو اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے جاتے ہیں. اور آپ اپنے خادم اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں جب تک میں دروازہ نہ کھولوں کوئی اندر نہ آئے گا. آپ گئے, 2 رجب سے 3 رجب کو آپ کے کمرے سے آواز آتی تھی, آپ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی یاد میں مشغول ہے. 4 رجب کو بھی آواز آ رہی تھی, اور پھر دیکھا کہ 2 دن سے آواز آنا بند گئی ہے. 5 رجب کو آواز نہیں آئی, 6 رجب کو آواز نہیں آئی. دیکھا آپ کے جو خادم آپ کے جو قریب رہنے والے تھے وہ دروازے پہ باہر کھڑے تھے. 2 دن مسلسل آواز ہے, 2 رجب 3 رجب 4 رجب 5 اور 6 رجب ہو گئی, اب آواز نہیں آ رہی ہے, کیا کیا جائے. اب سارے مریدین اور خلفاء مشورہ کرتے ہیں, اب دروازہ کھول کے دیکھے, بہت دن ہو گئے خواجہ کو کھانا نہیں پہنچایا گیا, کوئی آپ نے اندر سے باہر نہیں آئے, کچھ آپ نے طلب نہ فرمایا. سارے مریدین اور خلفاء کے مشورے سے آپ کا دروازہ کھولا گیا. اللہ آپ بسترے پہ آرام فرمائے, روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے. سونے کے حرفوں سے خواجہ کی پیشانی پہ اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہے آدھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ہے. آدھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, سونے کے حرفوں سے آپ کی پیشانی پر من جانب اللہ لکھا گیا. آج 633 میں آپ کا وصال ہوا, 1441 چل رہا ہے. آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خواجہ کی انوار اور خواجہ کی ذکر اور ان کی عظمت اور ان کی بزرگی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. ہر وقت مشیت کا نقیب خواجہ کے گنبد کے کھڑا رہ کر آواز لگاتا رہتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. استاد زمن فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خفتگانی شب غفلت کو جگا دیتا ہے, سال ہر سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا. گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے, ابر کرم روز برسنا تیرا. خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین, اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں,
معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری زبان کی